يا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اس بات میں رکھی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو مانیں، قرآن مقدس پہ عمل کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پر چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بیان فرمائیں ہم اس کو تسلیم بھی کریں اور اس پہ عمل بھی کریں اور اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات سمجھیں. لیکن چونکہ اکثر لوگ اس معاشرے میں دین سے دور ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو دین کے ساتھ منسلک بھی ہیں لیکن وہ بھی بعض اوقات دین پہ عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی عظمت، دین کی اہمیت دلوں میں نہیں. جب دین کی عظمت، دین کی اہمیت دلوں میں ہو تو پھر انسان عمل کرے گا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس دنیا ہو اس کی عزت ہے، جس کے پاس عہدے ہیں اس کی عزت ہے، تو ہم دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور جب دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر بندہ آخرت سے غافل ہو جائے گا. تو میں نے آپ کے سامنے جو احادیث ذکر کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ احادیث ہیں کتاب الرقاق سے. مشکات شریف یہ حدیث کی کتاب، اس کتاب کا ایک حصہ ہے کتاب الرقاق. رقاق رقیق کی جمع ہے، اس کا معنی ہے نرم پتلا ہونا، نرم ہونا، پتلا ہونا. تو کتاب الرقاق کے اندر وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جن کو انسان جب سنے تو اس کا دل نرم ہو، اس کا دل نرم ہو اور اس کی طبیعت میں رقت پیدا ہو. اور جب دل نرم ہوگا اور اس کی طبیعت میں نرمی اور رقت پیدا ہوگی تو پھر قوائے فکر و عمل کو متاثر کرے گی. اور جب فکر و عمل متاثر ہو تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر انسان دنیا سے زہد اور بے اعتنائی اختیار کرے گا اور آخرت کی طرف توجہ کرے گا. اور جب آخرت کی رغبت ہوگی تو پھر اللہ کی فرما برداری ہوگی. تو اس لیے یہ حدیث ذکر کی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو میں نے عرض کرنی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات انسانی کی غلطی کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جو لوگ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ غلطی پر ہیں، ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. تو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا صحیح استعمال کریں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ نقصان میں ہیں۔ مغبون غبن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے نقصان، گھاٹا، دھوکہ، اور اس کے لازمی معنوں میں یہ معنی بھی آ سکتا ہے غلط فہمی۔ فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت لوگ دھوکے میں ہیں، بہت لوگ گھاٹے میں ہیں، بہت لوگ نقصان میں یا بہت لوگ غلط فہمی میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں فرمایا ایک الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسری فرصت ہے۔ ایک صحت ہے، دوسری فرصت ہے۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں ہیں۔ کیا مطلب کہ صحت میں دھوکہ کیا ہے کہ انسان کو جو صحت ملی وہ شاید یہ سمجھتا ہے یہ صحت اس لیے ملی ہے کہ میں مزے کروں، حالانکہ یہ صحت اس لیے ملی کہ اس میں اللہ کی عبادت کرے۔ انسان سمجھتا ہے یہ صحت ملی ہے شاید گپ شپ کے لیے ملی ہے، حالانکہ یہ صحت اس لیے ملی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ تو فرمایا دوسرا، جب صحت ہو تو انسان سمجھتا ہے شاید مغبون فیہما، دھوکہ لگ گیا، شاید میں ہمیشہ صحت مند رہنا ہے۔ یہ بھی غلط فہمی میں مبتلا کہ شاید میں نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے۔ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ نہیں میرے اوپر بیماری بھی آ سکتی ہے، اس لیے ان صحت کے لمحات وہ غنیمت نہیں جانتا، قیمتی نہیں بناتا، اور پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحت آپ نے فرمایا دھوکے میں ہے، نقصان کر رہے ہیں صحت میں، تو صحت کا تقاضا کیا ہے کہ صحت کی حالت میں ہم اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اب عبادت کا مطلب، عبادت کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ عبادت آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، عبادت جس سے اللہ راضی ہو، ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو وہ کرنا چاہیے صحت کی حالت میں۔ مثال کے طور پر انسان صحت مند ہے تو وہ نماز لمبی پڑھے، صحت مند ہے تو اگر ساتھ فراغت بھی ہے تو وہ نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ اب اس کی برکت کیا ہے؟ دوسری حدیث کو ہم ساتھ ملاتے ہیں تو پھر واضح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ جب بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے تو اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتے سے، میرے فرشتوں بتاؤ یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں فرشتے اللہ یہ فرائض ادا کرتا ہے۔ اچھا، اور کوئی نوافل؟ نہیں۔ کوئی تلاوت قرآن کی کثرت؟ یا اللہ نہیں۔ ذکر کی کوئی کثرت؟ نہیں۔ اچھا، اور کوئی خدمت خلق کے کام؟ اللہ جی نہیں۔ اچھا، جب یہ صحت مند تھا تو پھر کیا کرتا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ جب صحت مند تھا تو یہ تہجد بھی پڑھتا، یہ اشراق بھی پڑھتا، یہ چاش بھی پڑھتا، یہ وبین بھی پڑھتا، یہ تسبیحات کی بھی پابندی کرتا، یہ تیرا ذکر بھی کرتا، یہ ماں کے پاؤں بھی دباتا تھا، یہ باپ کے پاؤں بھی دباتا تھا، یہ عزیز رشتہ داروں کو ملنے کے لیے بھی جاتا، یہ مسجد کی صفائی بھی کرتا، یہ اپنے محلے داروں کی خوشی غمی میں شریک بھی ہوتا، ان کے کام آتا، کسی کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت ہوتی بوجھ اٹھاتا، کوئی تنگ دست ہوتا اس کے گھر میں جا کے اس کی حاجت پوری کرتا، یہ سارے کام کرتا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ کر رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جی نہیں کر رہا۔ تو فرشتے اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کیوں نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ بیمار ہے اس لیے یہ نہیں کر رہا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کو بیمار کس نے کیا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ بیمار آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کو بیمار میں نے کیا، صحت بھی میں نے دی تھی، بیماری بھی میں نے دی تھی۔ یہ صحت کی حالت میں تہجد پڑھتا، یہ صحت کی حالت میں چاش پڑھتا، یہ صحت کی حالت میں وبین پڑھتا، یہ صحت کی حالت میں 10 پارے قرآن کے پڑھتا، یہ صحت کی حالت میں درود شریف پڑھتا، یہ صحت کی حالت میں استغفار کثرت سے کرتا، یہ صحت کی حالت میں تسبیحات کثرت سے کرتا، یہ صحت کی حالت میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، اپنے بابا کی خدمت کرتا، یہ صحت کی حالت میں تھا مزدوری کرتا، کچھ خود کھاتا کچھ لوگوں کو کھلاتا، یہ صحت کی حالت میں مال کماتا اور مال کما کر کچھ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا، کچھ عزیز و اقارب پہ خرچ کرتا۔ آج یہ بیمار ہو گیا، آج یہ بیمار ہو گیا، یہ سارے بھلائی کے کام جو یہ کرتا تھا یہ نہیں کر سکتا۔ میرے فرشتوں اس کے لیے وہ اجر لکھو جو اس نے صحت کی حالت میں کیے، اس لیے کہ بیمار میں نے کیا ہے۔
تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں دو نعمتوں کے معاملے میں بڑا غلط فہمی میں ہیں، بڑا نقصان کر رہے ہیں، بڑا گھاٹا کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ دو نعمتیں، ایک صحت اور ایک فراغت ہے، یہ صحت اللہ نے اس لیے دی تھی تاکہ اس صحت کو غنیمت جان کر جتنی بھی اللہ کو راضی کر سکتا کرے، جب بیمار ہو جائے تو بیماری کے لمحات میں اللہ جو یہ پہلے صحت میں کرتا تھا اللہ وہ لکھتا جائے، دیتا جائے۔ دوسرا فرمایا فراغت، فرصت کے لمحات ہیں، انسان کو بعض اوقات مواقع ملتے ہیں، فارغ ہوتا ہے تو اس کو یہ ضائع، فرمایا بہت سے لوگ فراغت کو ضائع کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے، ٹی وی دیکھ کر۔ ہم نے فراغت کے لمحوں کو سوچا اب کیا کچھ نہیں ہوتا، ہم فیس بک استعمال کر رہے ہیں، اچھا جی، اور انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے نوجوان بھائی، میں بھی انہی میں سے ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ اچھا کی حال ہے؟ وہ اندر ٹھیک ہے، تو کی کرنا؟ میں بیٹھا، تو کی کرنا؟ میں لیٹے ہیں، تو کی کرنا؟ باہر جانا ہی نہیں جانا؟ آدھا گھنٹہ اس پہ ضائع، ارے بابا یہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ آج کل نوجوان جب اینڈ ہوتا ہے نا تو السلام علیکم سے نہیں ہوتا، اچھا پھر السلام علیکم تیرا حال چال پوچھ لیا، بلکہ پھر ایک گال کڈی جاندی، ادھروں بھی پھر ہوندی ہے، پھر بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے 90% یہ ہو رہا ہے میرے بھائی۔ یہ فراغت کے لمحات جو ملتے ہیں وہ سڑکوں پہ بینچوں پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ملتے، یہ فراغت کے جو لمحات ملتے ہیں وہ گپ شپ اور فضول لغویات کے لیے نہیں ملتے، یہ فراغت کے لمحات اس لیے ملے، اللہ نے دیے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ جب مصروف ہو جائیں گے تو پھر اللہ وہ یہ ہمیں اعمال دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی ہیں، اور ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم ان احادیث سے سبق حاصل کریں، صحت کو بھی غنیمت جانیں، فراغت کو بھی غنیمت جانیں، اور اپنی زندگی کے رخ کو سیدھا کر لیں، اپنی زندگی کے رخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر کر لیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ تم دنیا میں آئے ہو، دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کا مرتبہ کیا ہے، دنیا کا مقام کیا ہے، اس لیے کہ بہت سی جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں وہ دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہیں، دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ آدمی جھوٹ بول رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے، ماں باپ سے لڑ رہا ہے دنیا کی خاطر، عزیز و اقارب سے لڑ رہا ہے دنیا کی خاطر، رشوت کھا رہا ہے دنیا کی خاطر، یہ دنیا کمانے کے لیے، اور دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اور جب دنیا کمانے کے چکر میں پڑے گا نقصان کیا ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے اپنی آخرت کو خراب کرے گا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آخرت خراب ہو جائے گی، اور سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا وہ ہے جو اپنی آخرت کو بیچ دے دنیا کے مقابلے میں، بڑا نقصان والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتلایا کہ جب دنیا آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تکبر آئے گا، پھر نافرمانیاں آئیں گی، پھر شوق آئے گی، پھر فخر آئے گا، پھر عجب آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں رہتے ہو، اب اگلی بات یہ عمل کیسے ہوگا؟ دیکھیے، ایک ہے تجربہ اور ایک ہے مشاہدہ، انسان کا تجربہ اور انسان کا مشاہدہ۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں احادیث کو سمجھنے کی کوشش کی تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ہم نے احادیث کو سمجھنے کی کوشش کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، ہمیں اللہ کے نبی کی احادیث سے کچھ حصہ تب ملے گا جب میں اپنے تجربوں کو، اپنے مشاہدات کو پس پش ڈال دوں اور اس بات پہ یقین کر لوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حق ہے، وہی سچ، اسی میں کامیابی، اسی میں عزت، اسی میں رفعت، اسی میں بلندی، اسی میں بھلائی، اسی میں خیر خواہی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی احادیث کے مقابلے میں میرا تجربہ، میرا مشاہدہ، میرے دوستوں کا تجربہ، میرے دوستوں کا مشاہدہ، بڑے بڑے اسکالروں کا، بڑے بڑے مفکرین کے تجربے غلط ہیں، وہ جھوٹ ہیں، تب اللہ کے نبی کی حدیث سے کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں کے لیے بات عرض کر دوں، اگر ہم نے اپنے تجربے اور مشاہدے کو ترجیح دے دی اور اللہ کے نبی کی احادیث کو پیچھے کر دیا تو ہو سکتا ہے ایمان ہی نہ رہے، ایمان بھی چلا جائے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے تجربے اور مشاہدے کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सहाबी कहता है मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने इरशाद फरमाया वल्लाहि मद्दुनिया फिल आखिरती, वल्लाह, ये अगली हदीस सुनाने लगा हूँ, अल्लाह की कसम। मेरे दोस्तों थोड़ा सा इस लफ्ज़ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजर्बे से नहीं बोलते, अल्लाह के नबी मुशाहदे से नहीं बोलते, इसलिए कि तजर्बा भी नाक़िस इल्म की अलामत है और मुशाहदा भी हकीकी नहीं होता। ये जुमला है ना हमारे यहाँ, बाज़ू का दिखता कुछ और है और हकीकत कुछ और होती है, ये है ना, मैंने देखा वो मुझे कुछ और नज़र आया, अंदर हकीकत कुछ और थी, ये है कि नहीं। अल्लाह का नबी तजर्बे से नहीं बोलता जब दीन की बात करते हैं, मुशाहदे से नहीं बोलते, जब अल्लाह के नबी दीन की बात करते हैं तो फिर वही से बोलते हैं। इसलिए तजर्बा भी नाकिस है, मुशाहदा भी नाकिस है, वही कामिल है, इसलिए कि वही का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ, जैसे अल्लाह का इल्म कामिल इसी तरह वही भी कामिल, जैसे अल्लाह का इल्म कामिल इसी तरह वही भी कामिल। अल्लाह के नबी वही से बोलते हैं, अल्लाह के नबी वही से बोलते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, अब एक सिर्फ मिसाल देने लगा हूँ। अच्छी औलाद की अलामत क्या होती है, अच्छे बेटे की अलामत क्या है कि बाप कहे बेटा वो तेरा दो दोस्त है ना वो अच्छा लड़का नहीं है, तो छोड़ दे। अगले दिन बाप देखता है फिर बेटा उसी के साथ है, उसी लड़के के साथ फिर रहा है, तो बाप पूछता है बेटा मैंने तो मुझे कल एक बात कही थी, आपने उस लड़के से दोस्ती तरक कर दिया ताल्लुक़। वो लड़का खामोश होता है। अब बाप समझता है कि ये मेरे बेटे को ना, वो लड़का जो नज़र आ रहा है ना इसको, जो मुझे पता है, जो ये देख रहा है, ये थोड़ा सा मामला और है। तो फिर बाप अपने बेटे को कहता है पुत्र इधर आ मेरे को बह। वो बाप कहता है बेटा बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, बाप से बढ़कर कोई खैर ख्वाह नहीं होता। बेटा मैं तेरे साथ मुखलिस हूँ, मैं जानता हूँ वो लड़का अच्छा नहीं है, बेटा ये बातें करता है। और फिर बाप आखिरकार ये कह देता है बेटा मैं तेरा बाप हूँ, अल्लाह की कसम मैं जी गल करन डे वो ठीक है, अल्लाह की कसम जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है। अब मेरे भाइयों अगर इतनी बात भी सुनकर वो बेटा अपने बाप की बात ना माने, उस पर अमल ना करे, आप क्या कहेंगे? अकल वाला आदमी, शऊर वाला आदमी, समझदार आदमी कहेगा बदतरीन नसीब ये बेटा है, बदनसीब तरीन ये बेटा है जो अपने बाप की बात को अहमियत नहीं दे रहा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये मैंने मिसाल दी, कहाँ बाप और कहाँ आमना का लाल। आमना का लाल मिसालों से पाक है, मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है, बाकी निस्बत कहाँ आमना का। खुदा की कसम सारी कायनात के बाप आमना के लाल के एक बाल के सदके में कुर्बान। सारी कायनात की माएँ उस मट्टी पे कुर्बान जिस मट्टी पे मेरे नबी ने अपनी एड़ियां रखी। कहाँ नबी, और फिर नबी भी कौन, नबी भी कौन जिसे सैयदुल अंबिया बनाया, नबी भी कौन जो शफाअत कुबरा का मालिक है, नबी भी कौन जो सबसे पहले जन्नत में जाने वाला है, नबी भी कौन जो अपनी उम्मत को भी सबसे पहले जन्नत में लेके जाने वाला है। अब वो बात जो अल्लाह के नबी ये कह देते ये बात ऐसे है, वही काफ़ी थी मेरे और आपके लिए, वही बात हरफे आखिर थी। लेकिन अल्लाह के नबी की मोहब्बत पे कुर्बान। दूसरे एंगल से भी सोचिए, अल्लाह के नबी ये कह सकते थे ये करें ये कर लो, हमारे लिए लाजिम था। और मैं आपसे अर्ज़ कर दूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों में थे ना, जो आप पे पहले ईमान लाए थे, वो बात पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो तो इशारों पे कुर्बान होते थे, वो इशारों पे कुर्बान होने वाले थे, उनको वजाहत की ज़रूरत नहीं होती थी, वो इशारों पे कुर्बान होते थे। आप कहेंगे वो कैसे? मैं आपकी खिदमत में एक वाक़या सुना देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक ऊपर कुब्बा सा बना है, एक ऊपर बिल्डिंग सी बनी है जो सिर्फ हुस्न के लिए है, उसका कोई और इस्तेमाल नहीं है। आपने पूछा ये किसकी है? आपने पूछा किसकी है? बतलाया फलां सहाबी की है या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा। आपने कोई बात इरशाद ना फरमाई, खामोश हुए।
کچھ دیر کے بعد، ایک دن، 2 دن، کچھ لمحوں کے بعد وہ صحابی ملاقات کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مصافحہ تو کیا لیکن بے اعتنائی کے ساتھ کیا، جیسے ملتے تھے اس طرح نہ ملے۔ صحابی پریشان ہوئے، کہا، دوستوں کے پاس گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بدلا بدلا لگ رہا ہے، معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ جا رہے تھے اور تیرا گھر دیکھا اور پوچھا تھا تو یہ معاملہ کچھ لگتا ہے، شاید یہ معاملہ ہے، وہ تیری تعمیر پسند نہیں آئی۔ وہ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے وضاحت نہیں پوچھی، یا رسول اللہ کنی کو اچھی کراں، کنی کو ٹاواں، کتھے کر کے رکھاں، وہ دی اٹاں نو کی کراں، ہون بنا لئیے دوبارہ نہیں بناؤں گا، یہ بات نہ کی، آپ سے کوئی بات نہیں کی، چپ کے گیا، اٹھا اور جا کر اس عمارت کو گرا دیا، اور عمارت کو گرانے کے بعد آ کے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میں عمارت کو گرا آیا، بلکہ خاموشی سے اپنے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ ایک موقع پر گئے ہیں اور جا کے دیکھا تو وہ جو قبہ نہیں تھا، وہ بنی عمارت ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے کہا وہ عمارت کیا ہوئی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس طرح صحابی آئے تھے اور آپ سے ملے تھے، اور آپ جس طرح ملے وہ سمجھ گئے کہ پیارے پیغمبر کو میری یہ ادا پسند نہیں آئی، میری ادا پسند نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عمل کو دیکھا تو پھر ہم سے پوچھا، ہمیں انہوں نے کوئی نہیں بتلایا، لگتا اس کے بعد جا کے گرا دی۔ میں عرض کر رہا ہوں صحابہ تو اشاروں کے اشارہ چاہتے تھے، نبی اشارہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، کہا یہ سونے کی انگوٹھی کیا تو چاہتا ہے کہ جہنم کا انگارہ لیے ہوئے ہے؟ سونے کی انگوٹھی تو یہ جہنم کا انگارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارا اور پھینک دیا۔ صحابہ نے جب آپ چلے گئے، دیگر ساتھیوں نے کہا آپ اس کو اٹھائیے، گھر میں جا کے عورتوں کو دے دیجئے، آپ نے مردوں کے لیے حرام کہا سونا، عورتوں کے لیے حرام سونا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے برائے کرم جہاں پہ اور بڑی ہم شرائط رکھتے ہیں نا شادی بیاہ کے موقع پر، 300 بندے ہونے نے، نہیں 350 ہونے نے، خدا کے لیے یہ شرطیں نہ رکھا کریں، یہ برات حرام ہے۔ آپ کہیں گے اسی مولویاں دی بہنے ہیں، تو مولوی نہیں حرام کم کر سکتا، مولوی نہیں حرام کم کر سکتا، مولوی بھی حرام جو کرے وہ حرام ہے۔ یہ براتوں کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ہمیں جو ہمارا دشمن ہو یار ہوں نہیں سمجھ جاؤ، خدا دی قسمیں آئے تے دین جے سمجھن دے، ہوں تے اخبار والے بھی آندے نے انہوں نے دشمن سمجھو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری بات؟ انٹرنیٹ بھی کہتے ہیں ان کو دشمن سمجھو، ساری دنیا کہہ رہی ہے ان کو دشمن سمجھو، اور باغا بارڈر تو دوسری طرف والے وہ کہہ رہے ہیں ان کو دشمن سمجھو۔ یہ تمہارے ساتھ ٹھیک اخباریں بول رہی ہیں نا، جو حملہ ہوا اس کے بعد کیا حالت ہے، اور فیس بک کے اوپر نا بابے نے تصویریں پھڑائیاں نے، وہ گنا پھڑائیاں نے، جو باہر نے ساڈے تے بابے بھی تیار نے جہاد کرن، ٹھیک ہے جی، وہ چاہے فرضی ہیں جیسے بھی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن، یہ ان کی رسم ہے۔ اسلام میں برات کا تصور نہیں، فاطمہ سے زیادہ کوئی لاڈلی بیٹی نہیں، اور علی سے زیادہ خوبصورت کوئی دلہا نہیں ہے۔ فاطمہ علی کی برات آئی نہیں تھی، اور فاطمہ کو 35 بندوں کے جھرمٹ میں نہیں بھیجا تھا، نبی خود نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو اور ایک فاطمہ کی سہیلی کو کہا تھا جاؤ فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑو۔ یہ ہے اسلام۔ خدا کے لیے یہ نوجوانوں یہ سونے کی انگوٹھیاں چینیں نہ پہنا کرو، اگر اللہ کے نبی سے تھوڑی سی محبت ہے تو۔ خیر صحابی کو کہا کہ آپ اٹھائیں جا کے گھر کی عورتوں کو دے دیں۔ کن کو دے دیں؟ گھر کی عورتوں کو دے دیں۔ آپ صحابی نے کہا جس کو میرے نبی نے پھینک دیا اس کو میں ہاتھ بھی لگانے والا نہیں ہوں۔ صحابہ یہ تھے، صحابہ یہ تھے۔ تو صحابہ کے لیے میں اب واپس اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ صحابہ تو یہ تھے، یہ قسم جو اللہ کے نبی نے اٹھائی یہ صحابہ کے لیے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے واللہ، اللہ کی قسم، خدا کے لیے آگے جو بات بیان کی یہ قسم صحابہ کے لیے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ تو اشاروں پہ مر مٹنے والے ہیں، صحابہ تو اشاروں پہ مال قربان کرنے والے، صحابہ تو اشاروں پہ جان قربان کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی نبی کی محبت دیکھو میرے اور آپ کے ساتھ، اور اپنی اداؤں بھی دیکھیں میں اور آپ۔ یہ اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے لیے قسم اٹھائی ہے۔ یہ 200 سال بعد آئیں گے، دنیا کے بکھیڑوں کو دیکھیں گے، دنیا کے حالات کو دیکھیں گے، اس سے متاثر ہوں گے جب ان کے سامنے
میری حدیث آئے گی اور وہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ کا پیارا نبی جس بات پہ قسم اٹھا رہا ہے وہ بات بڑی عام ہے، تو یہ دھوکے سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے، اور یہ میرے امتی جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ میری اور آپ کی محبت میں اللہ کے نبی قسم اٹھا رہے ہیں، واللہ مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جتنی تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور انگلی کے ساتھ پانی لگے تو اس کی بھی حیثیت ہے، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں یہ بھی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بھی نسبت ہے کہ پانی کچھ لگا، کچھ سمندر کا پانی کم ہوا، کچھ نسبت ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ بھی حیثیت نہیں۔ میرے بھائیو، جس دنیا کی حالت یہ ہو اس دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض کریں، جس دنیا کی حالت یہ ہو اس دنیا کے پیچھے رب کو ناراض کریں۔ اللہ کے نبی یہ چاہ یہ رہے ہیں، یہ حدیث بیان کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے تاکہ میرے امتی اس حدیث کو سنیں تو اپنی زندگیوں کے رخ درست کر لیں، اپنی زندگیوں کے راہیں ٹھیک کر لیں اور میری اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بلکہ ہر مسلمان کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا کی جو حیثیت ہے اس کو اس کی جگہ پہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، ترجمہ اس حدیث کا عرض کرتا ہوں۔ آپ گھروں میں جا کے راستے میں جاتے ہوئے خود بھی سوچنا کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کو کیوں بیان کیا تھا۔ اگر میری بات پہ یقین نہ آئے یا میری بات تھوڑی سی لگے، تھوڑی سی اور آپ کے ذہن میں آئے تو یہ سوچئے گا اور جو دل میں آئے بات پھر اس پہ ضرور عمل کیجئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ، پہلے سوچئے گا یہ بات اللہ کے نبی کو قسم کیوں اٹھانا پڑی۔ اللہ کے نبی کی محبت میرے اور آپ کے ساتھ کس قدر ہے کہ قسم اٹھائی۔ اللہ کی قسم نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں مگر اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک سمندر میں اپنی انگلی ڈالے پھر دیکھے کیا کچھ انگلی لے کر آئی، انگلی کیا لے کر آئی۔ سمجھ لگی ہے جی؟ تو یہ ہے دنیا اور سمندر ہے آخرت۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے ہم دنیا کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ اور حدیث عرض کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر مسلمان کو عمل کی توفیق بخشے۔ سبحان اللہ۔